Dear audience, we shall now have the honor of listening to the annual departmental reports, which would reflect the academic progress, activities, and achievements of the academic year. First, I respectfully invite Maulana Anis Ahmad Sahib Nadwi, the senior faculty member of the English department, to kindly present the departmental report. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. جناب صدر حضرت ناظر عام صاحب ندوۃ العلماء، صدر شعبہ و معتمد مال ندوۃ العلماء، مہمان خصوصی کارگزار محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء، مہمان اعزازی جناب نگران اعلیٰ ندوۃ العلماء و صدر مفتی ندوۃ العلماء، اور دیگر مہمانان کرام، رفقائے گرامی قدر، عزیز طلباء، میرے لیے باعث اسد افتخار و مسرت ہے کہ اس پرنور مجلس میں آپ حضرات نے انگریزی شعبے کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے کی سعادت عنایت فرمائی ہے۔ آج یہ بے انتہا خوشی کا موقع ہے کہ ہم نادر عام ندوۃ العلماء کی صدارت میں شعبے کی الوداعی تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس موقع پر صدر محترم حضرت ناظر عام صاحب کے سامنے شعبے کی رپورٹ کے علاوہ ندوۃ العلماء کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ ندوۃ العلماء ایک عظیم تخیل لے کر دنیا کے سامنے آیا۔ اس کا تخیل مہر و ماہ کے مانند تیز ہے اور لطیف بھی، اس میں شوکت ہے اور رعنائی حسن و جمال بھی، اس میں قدیم صالح ہے اور جدید نافع بھی، اس میں مغربی الحاد و بے دینی کو روکنے کی صلاحیت ہے اور صراط مستقیم پر جمانے کی قوت بھی، اس میں باہمی صلح و صفائی ہے اور اخوت و یگانگت پیدا کرنے کی طاقتور لہریں بھی۔ وقت کی تیز رفتار ترقیات کے ساتھ چلنے کی طاقت ہے اور قرن اول کی طرف بلانے کی دعوت بھی۔ زندگی کا ہر حسین گوشہ اس نازنین کے پہلو میں ہے، اختیار و انتخاب کی طاقت پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ندوۃ العلماء در و دیوار کا نام نہیں، تخیل کے مخصوص زاویے کا نام ہے، نگاہ بلند، فکر ارجمند اور زبان ہوشمند کا نام ہے۔ ندوہ فروغ انسانیت، فلاح انسانیت اور پیام انسانیت کا نام ہے۔ ایسے عزم جمع کا نام ہے جو لمحہ لمحہ رواں دواں رہتا ہے، زمانے کے چیلنجز کو قبول کر کے اس کا حل پیش کرتا ہے۔ ندویت احساس و شعور کی بلند آہنگی کا نام ہے۔ ندویت صبح کی درخشانی، دوپہر کی تابانی اور شام کے باغپن کا نام ہے۔ ندوۃ العلماء شاہین کی فطرت، لال صحرائی کا اعتماد و حسن، صحرا نشینوں کا عزم و یقین اور ذوق و وجدان کے نئے آفاق کا نام ہے۔ ندوہ گنجین فضل رحمانی کے تقسیم کا عمل اور شبلی و سلیمہ کے ذوق تحقیق کو بلندیوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ ندوہ روز اول سے اپنی زبان کی شستگی اور نفاست کے لیے، خواہ وہ عربی زبان ہو یا اردو، پورے عالم میں مشہور ہے، اور انگریزی زبان و ادب بھی اسی کی ایک اہم کڑی تصور کی جاتی ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام اسی حسین مرقع کا ایک پیکر ہے، جہاں زبان و بیان کی مشاطگی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ندوۃ العلماء اپنے مخلص اور ربانی بانیین کے مقرر کردہ اصولوں اور خطوط پر الحمدللہ آج تک کاربند ہے۔ جو تصویریں ان عظیم مفکرین کے ذہن میں اس وقت، اس کے آغاز کے وقت ابھری تھیں، ان میں رنگ بھرنے کا عمل ہنوز جاری ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کے رہنما اصولوں میں سے ایک اہم اصول اشاعت اسلام ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ندوۃ العلماء اور اس کا نمائندہ ادارہ دارالعلوم انہی خطوط اور رہنما اصولوں پر سختی سے کاربند ہے
اور اسلامی دعوت کو پیش کرنے کے نت نئے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنا سلوگن الی الاسلام من جدید منتخب کیا ہے، اور یہ شعبہ بھی اسی زرعی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ الحمدللہ نعت العلماء کے سابق ناظم مرشد قوم و ملت سید محمد رابع حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی دوربین نگاہوں نے اس شعبے کو قائم کیا تھا، ان کے بعد بھی میر کارواں حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی حفظہ اللہ کی نظامت و سرپرستی، نیز ناظر عام نعت العلماء حضرت مولانا سید عمار عبدالعلی حسنی ندوی حفظہ اللہ کی نگاہ دور رس اور ان کی رہنمائی میں ترقی اور عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ آج اس ترقی پذیر دنیا میں جس میں وقت و حالات کے تقاضے ماضی کے مقابلے میں بہت بدل چکے ہیں، نئے اسلوب کو اختیار کرنا، نئی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، شست و شائستہ اردو زبان، زمانے کے اسلوب سے ہم آہنگ انگریزی زبان، نئے پیراہن زیبتن کی ہوئی عربی زبان، ان سارے علوم عالیہ سے لیس ہونا اور امت کی ہمہ جہت رہنمائی کے لیے ایسے فارغین تیار کرنا جو لوگوں سے نئے زمانے میں نئی زبان اور نئے اسلوب میں بات کر سکیں، یہ ضرورت موجودہ نئے حالات سے لیس اس بھاگتی دوڑتی منافساتی دنیا میں کل سے زیادہ فزونتر ہو گئی ہے، اور زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دارالعلوم العلماء نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک انگریزی زبان و ادب میں مہارت حاصل کرنے کا 1 سالہ ڈپلومہ ان انگلش پروفیشنسی کورس بھی ہے۔ یہ شعبہ سابق ناظم نعت العلماء سید محمد رابع حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ارجمند اور نگاہ بلند کی ایک زندہ تصویر ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ شعبہ حضرت کے حکم سے 2018 میں قائم کیا گیا، اور کرونا کے 3 سال گیپ کو چھوڑ کر اب تک اپنی پوری فعالیت کا ثبوت دیتے ہوئے ناظم صاحب نیز ناظر عام صاحب کی توجہات سے اور صدر شعبہ کی نگرانی میں راہ عمل پر گامزن ہے، اور اب تک الحمدللہ اس شعبے سے 4 بیچ نکل چکے ہیں، اور یہ 5واں بیچ ہمارے سامنے ہے، جس کی کچھ کاوشیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ حسب سابق اس سال بھی ٹیسٹ کے لیے درخواستیں لی گئیں اور تاریخ کا اعلان ہوا۔ کل 17 طلبہ اس میں شریک ہوئے، جن میں سے میرٹ کی بنیاد پر 10 طلبہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ایک طالب علم جامعۃ الامام ریاض سعودی عرب میں داخلہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا، اور کل 9 طلبہ اپنے تعلیمی سفر کو انہوں نے جاری رکھا۔ واضح ہے کہ اس شعبے میں صرف ان طلبہ کا داخلہ لیا جاتا ہے جنہوں نے ندوے سے عالمیت فضیلت حال ہی میں مکمل کی ہو۔ دیگر مدارس کے فارغین یا دارالعلوم کے قدیم فارغین کا داخلہ شعبے میں نہیں لیا جاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ طلبہ کو ہر ماہ 3000 روپے کا وظیفہ دیا جاتا ہے، اس لیے ان کا ہاسٹل میں قیام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس سال کے طلبہ ماشاءاللہ ہونہار، محنتی اور سنجیدہ تھے، جنہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان طلبہ کا دیگر طلبہ کے مانند ششماہی اور سالانہ دونوں امتحان ہوتا ہے۔ ششماہی 20 نمبر کا اور سالانہ امتحان 80 نمبر کا ہوتا ہے۔ شعبے میں کل 7 موضوعات کور کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 انگریزی زبان و ادب، نظم و نثر دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکنگ بھی، انگلش گرامر، لسانیات، تاریخ انگریزی ادب اور مضمون نگاری، اور لیٹر اپلیکیشن اور اس طرح کے دیگر مضمون کی ڈرافٹنگ، ترجمہ نیز کمپوزیشن، اور انہیں یہاں اسپیکنگ بھی سکھائی جاتی ہے، اور اسپیکنگ کی ذمہ داری میرے ہی ذمے ہے۔ واضح ہے کہ اسپیکنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو صرف ٹیکنیکل ہوتی ہے، جس سے صرف طلبہ ٹیکنیکل طور پر کچھ دیر کے لیے کسی بھی انگریزی بولنے والے کو فیس کرتے ہیں۔ مشکل انسان اس کے ذریعے اپنے مافی ضمیر ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ دوسری وہ جو زبان پر اچھی قدرت حاصل کرنے کے بعد آتی ہے۔ ہمارے طلبہ اسی دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں، اور الحمدللہ وہ مافی ضمیر ادا کرنے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ طلبہ کی لینگویج اسکل کو زیادہ بہتر اور فعال بنانے کے لیے لسننگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور LED پر انٹرنیٹ کے ذریعے طلبہ نے ڈائریکٹ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ڈپارٹمنٹ کی ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے۔ خالی گھنٹوں میں اور مغرب اور عشاء کے بعد بھی طلبہ یہاں پڑھتے ہیں اور لائبریری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو تعلیمی گھنٹوں کے اختتام پر جوہر اسپیچ پروگرام ہوتا ہے، جس کے لیے موضوع سنیچر ہی کو طے کر دیا جاتا ہے۔ کسی استاذ کی صدارت میں طلبہ تقریر کرتے ہیں، جس سے انہیں اسپیکنگ میں بھی مدد ملتی ہے۔
اسی پروگرام کے تحت کبھی کبھی ڈیبیٹ کا پروگرام بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی موضوع طے کیا جاتا ہے اور یہ کام کسی استاذ کی نگرانی میں انجام پاتا ہے۔ طلبہ اسائنمنٹ بھی لکھتے ہیں جس کے لیے موضوع اور مشرف طے کر دیا جاتا ہے۔ سال رواں بھی سارے طلبہ نے 30 سے 40 صفحے کا اسائنمنٹ جمع کرنے کے لیے کہا، ابھی تک جمع نہیں ہو سکے، انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں جمع ہو جائیں گے اور اس کو نشاطات علمیہ اور ثقافیہ کے نام پر ان کو نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ سال کے اخیر میں ان کا برجستہ انعامی مقابلہ ہوتا ہے تقریر کا، جو اس سال بھی صدر شعبہ جناب ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب معتمد مدینۃ العلماء کی صدارت میں منعقد ہوا اور جناب مولانا عبدالصبور صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، اور فرسٹ آنے والے طالب علم اور سیکنڈ آنے والے طالب علم کا آپ کے سامنے مظاہرہ بھی ہوا۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ طلبہ کو انعام، نیز باقی طلبہ کو تشجیعی انعام ابھی انشاءاللہ دیا جائے گا۔ الحمدللہ حضرت ناظم صاحب اور حضرت ناظر عام صاحب اور اسی طرح شعبے کے صدر ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب شعبے کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں اور اس کی ساری ضرورتوں کو فوراً پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ تادیر ہم سب پر قائم رکھے اور شعبے کو نیز دارالعلوم کو مزید ترقیات عطا فرمائے اور تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ Thank you for your valuable words.